بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک سنسان گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس 17 اونٹ تھے اور یہی اس کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھے۔ وہ صحرا میں جہاز رانی کے لیے اونٹوں کو کرائے پر دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کے لیے اپنے اثاثے چھوڑ کر وصیت کی تھی۔ جنازہ اور دیگر واجبات سے فارغ ہونے کے بعد تینوں بیٹوں نے وصیت پڑھی، جبکہ ان کے والد نے اپنی تمام جائیداد کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس نے 17 اونٹوں کو مختلف طریقے سے تقسیم کیا تھا۔ وہ تینوں میں یکساں طور پر شریک نہیں تھے، کیونکہ 17 ایک طاق عدد اور ایک بنیادی نمبر ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ بڑے بیٹے کو 17 اونٹوں میں سے آدھا حصہ ملے گا، درمیان والے کو 17 اونٹوں میں سے 1/3 حصہ ملے گا اور سب سے چھوٹے کو 9واں حصہ ملے گا۔ وصیت پڑھ کر سب دنگ رہ گئے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ وصیت میں درج 17 اونٹوں کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ 17 اونٹوں کو بانٹ کر 17 میں سے آدھا سب سے بڑے کو دینا ممکن نہیں، باقی 2 بیٹوں کے لیے اونٹ تقسیم کرنا بھی ممکن نہیں۔ وہ کئی دن سوچتے رہے کہ اونٹوں کو کیسے تقسیم کیا جائے، جیسا کہ وصیت میں بتایا گیا ہے، لیکن کسی کو جواب نہ مل سکا۔ آخرکار وہ یہ مسئلہ اپنے گاؤں کے دانش مند کے پاس لے گئے۔ عقل مند آدمی نے مسئلہ سنا اور فوری طور پر اس کا حل نکالا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ تمام اونٹ یعنی 17 اونٹ اس کے پاس لے آئیں۔ بیٹے اونٹوں کو عقل مند آدمی کے پاس لے آئے۔ عقل مند نے اپنی ملکیت میں سے ایک اونٹ جوڑا اور اونٹوں کی کل تعداد 18 کر دی۔ اب اس نے پہلے بیٹے کو وصیت پڑھنے کو کہا۔ وصیت کے مطابق بڑے بیٹے کو آدھے اونٹ مل گئے، جو اب 18/2 یعنی 9 اونٹ رہ گئے۔ سب سے بڑے بیٹے کو اس کے حصے کے مطابق 9 اونٹ ملے، باقی 9 اونٹ تھے۔ عقل مند نے دوسرے بیٹے سے وصیت پڑھنے کو کہا۔ اسے کل اونٹوں کا 1/3 حصہ دیا گیا تھا۔ اس میں 18/3 یعنی 6 اونٹ آئے۔ دوسرے بیٹے کو اس کے حصے کے 6 اونٹ ملے۔ بڑے بیٹوں کے مشترکہ اونٹوں کی کل تعداد 9 + 6 = 15 اونٹ تھے۔ تیسرے بیٹے نے اونٹوں میں سے اپنا حصہ پڑھا۔ اونٹوں کی کل تعداد کا 1/9 حصہ یعنی 18/9 = 2 اونٹ۔ سب سے چھوٹے کو اس کے حصے کے 2 اونٹ ملے۔ مجموعی طور پر 9 + 6 + 2 اونٹ بھائیوں کے شریک تھے، جن کی تعداد 17 اونٹ بنتی ہے۔ اب ایک اونٹ جو حکیم نے یعنی عقل مند آدمی نے جوڑا تھا وہ واپس لے لیا۔ عقل مند نے اپنی ذہانت سے اس مسئلے کو ہوشیاری سے حل کیا۔ ذہانت کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، مختصر یہ کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔